بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود و سلام نہ پڑھا جائے؟ ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے، لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی۔ دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر دروشی، پھر دعا مانگو۔ ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں، پہلے التحیات للہ پڑھتے ہیں، حمد، پھر نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی۔ تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے، یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے چیز۔ پھر وہ جو حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہو رہی ہوگی جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا درود شریف، ہم نے اس کو لائٹ لیا۔ تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو کیوں اپنا ثواب ہم کریں۔ پھر جو سنن نسائی کی حدیث بار بار میں نے بیان کی ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو، تو کیوں؟ وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے، اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا، یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بات ڈال لیں۔ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، دعا تو کبھی رد ہی نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا، اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا عبادت ہے، دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا نہیں، سورہ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا، مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور کتنا لطیف نکتہ ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، خاص حد تک دیں گے، اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ فرق دیکھا ہے سر؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔